بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی محفل کے اندر ایک آیت کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے، اگر تم میری بات یہ توجہ سے سنیں، اپنی باتیں بعد میں کیجیے گا. غوث پاک کی تشریف آوری ہے، یہ ممکن نہیں کہ آپ کی تشریف آوری نہ ہو. اب وہ میں سمجھتا ہوں بے ادب ناسمجھی کے اندر بے ادبی کر رہا ہے. اس وقت تک آنکھ سے آنسو بہ نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. جب تک وہ خود نہ چاہے ان کی یاد آپ منا نہیں سکتے. آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ محفل کر لینا ہمارا کمال ہے یا آپ کا کمال ہے؟ فقط یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. سبحان اللہ. کیا صحابہ خود صحابہ بنے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر میرے آقا مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازل کے اندر اللہ نے میرے خالق نے وہ دل، رب العزت نے تمام عالم ارواح کے دل دیکھے اور ان میں سے سب سے بہترین دل میرے صحابہ کے دل تھے. سبحان اللہ. اور وہ اللہ کو پسند آئے، اس لیے وہ حضور کے صحابی بنے. سبحان اللہ. اس میں صحابہ کا کمال کیا ہے؟ یہ تو نگاہ خدا کی بات تھی اور اب ہم گناہ گاروں کے لیے نگاہ مصطفیٰ کی بات ہے. سبحان اللہ. حضور چاہے تو ذکر ہوتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ کہ میں مدینے نہیں گیا، عمرہ کر کے مکے سے آ گیا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں گیا. ارے بدبخت، انہوں نے چاہا ہی نہیں. وہ چاہے تو پھر حبشی کو حبش سے بلا لیتے ہیں، سلمان کو فارس سے بلا لیتے ہیں. اور جو اپنا خون ہو ابو جہل، وہ ہمیشہ کے لیے جہل ہی رہا، جہل ہی مرا. اور لہب ہمیشہ کے لیے اس پہ لعنتیں برس رہی ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ فرماتا ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. جن ہاتھوں سے وہ اس کے یار کو ایذا دینے کے لیے، تو تکمیل کے لیے پلان بناتا تھا نا، جن ہاتھوں سے، ان ہاتھوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ٹوٹ جائے. تو اس لیے اگر آپ محفل میں آ گئے ہیں تو یہ شکر ادا کریں حضور کا کہ انہوں نے پسند کیا ہے. پسند کیا ہے تو پھر ایسے بیٹھے کہ بیٹھنا بھی پسند کیا جائے. سبحان اللہ. یہ آیت ہم نے پیچھے پڑھی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے پوچھو. اور میں نے یہ آیت پیچھے اس لیے پیش کی تھی، وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، کوئی کسی بزرگ کی ضرورت نہیں، استاد کی ضرورت نہیں، تو یہ ان کے لیے قرآن کا جواب ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہتا ہے بھئی آپ بات سمجھے، اگر قرآن میں سب کچھ تھا تو قرآن نے یہ کیوں کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ اس کا مطلب قرآن میں سب کچھ تو ہے لیکن ایک اس کا باطن ہے جو چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ باطن سینہ مصطفیٰ سے، علم نشرح والے سینے سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے اولیاء نے لیا، اور اولیاء سے سلاسل سے ہوتا ہوا اب تک پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے دو علم سیکھے. ایک علم تو میں نے تم میں بیان کر دیا ہے، اور اگر میں دوسرا علم بیان کروں تو مجھے خدشہ ہے کہ تم وہ مجھے مار ڈالو، قتل کر ڈالو. اور وہ علم ہے جو صوفیہ کے سینہ بہ سینہ آ رہا ہے. سینہ بہ سینہ آ رہا ہے. تو اس لیے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اگر حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھو. ساری باتیں ہوئی. اب نماز کی بات کرتے ہیں. نماز کہاں سے سیکھنی ہے؟ کسی اہل حدیث ملا سے سیکھے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نماز حسین سے سیکھتے ہیں، حسین سے سیکھتے ہیں. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ازل سے فیض کا طریقہ رہا ہے. یہ آپ کی تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا عادت اچھی ہے، عادت نیک ہے، اچھی ہے، لیکن جو اصل قادری ہے نا، اصل جو کامل قادری ہے وہی اہل دل، اہل روح اور اہل قلب ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ نماز پڑھنا اچھا ہے، نماز پڑھنا اچھا ہے،
لیکن قائم کرنا اس سے بھی اچھا ہے. اس سے بھی اچھا ہے، بے شک. اور پھر حسین پاک نے جو نماز قائم کر کے دکھائی ہے، میں ان علماء سے جو شریعت کی وہ قیدیں لگاتے ہیں، وضو کے لیے ایک قید ہے، غسل کے لیے ایک قید ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہ رہا ہے اور خون کا ایک اگر قطرہ نکلے تو اس شریعت کے مطابق وضو ناقص. بتاؤ پھر حسین کا وضو کامل ہے کہ وہ کامل ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے مسائل سے عوام پر ڈرا دیا جاتا ہے اور عوام کہتی میرے تو آج کپڑے ناپاک ہے، میرے تو آج چھینٹ پڑ گئی تھی، میں نے مسئلہ سنا تھا اتنی چھینٹ پڑ جائے نماز نہیں ہوتی. تو ظالموں سردار بہو فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا اچھی عادت ہے، بھائی اس عادت سے تو نہ روکو. رہی بات کپڑوں کی، آپ کا سینہ پاک نہیں تو یہ لباس پاک کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو جب وہ آپ کا ناپاک سینہ ہوتے ہوئے نماز قبول کر رہا ہے تو میرا ایمان ہے بدن پہ میلے کپڑے بھی ہوں، پھٹے کپڑے بھی ہوں، وہ مالک کہتا میری طرف آ تو صحیح. ملا نے قیدیں لگا دی ہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں وضو کا پانی مستعمل پانی ہے. آؤ اگر مولویوں کی بات ہے تو پھر مولویوں والے انداز میں ان سے بات کرتا ہوں کہ اگر جو وضو کا پانی مستعمل پانی ہے یہ ناپاک ہے جو استعمال ہو جائے کیونکہ آپ گناہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ استعمال نہیں ہو سکتا، یہ پانی دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا، یہ کھانے کے لیے استعمال، پینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یہ اب ضائع کیا جائے گا. مستعمل پانی ہے. اور صوفیہ کا طریقہ کیا رہا ہے اولیاء کاملین کا کہ پہلے اپنے اوپر وہ ایک اپنے اوپر چادر اوڑھتے تھے پھر وضو کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ پانی ناپاک ہے. یہ پانی وضو کا جب آپ وضو کر لیا جب چھینٹے گر رہے ہیں یا آپ کپڑوں پہ گریں گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے. یہ مولویوں کا فتویٰ ہے، یہ میری بات نہیں ہے. پریشان نہ ہو، میں انہی کی بات آپ کو سمجھا کے بات کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پانی مستعمل. صوفیہ جو اولیاء کاملین تھے آپ کپڑا رکھتے تھے تاکہ ہمارے کپڑوں پہ چھینٹ نہ پڑے وضو کے پانی کی. آج آپ اور مجھ سمیت چھینٹے، پوری قمیض گیلی، یہ منہ صاف کیا، لوگ جا کے مسجد میں حاضر ہو گئے. تو بتاؤ کس مفتی کی نماز کامل ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو وہ قید لگا رہا ہے؟ یہ دین نے ایک قید لگائی ہے، وہ فقط عشق مصطفیٰ کی ہے. خدا کی قسم کھائے کہتا ہوں صرف عشق مصطفیٰ ہی قید ہے، اس کے علاوہ آپ ہر قید سے آزاد ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے آزاد ہے. پی نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، لباس ان کا عنوان ہے، کتاب کا عنوان نہیں بلکہ اس کے اندر چیپٹر جو باب باندھا اس کا نام ہے لباس. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں ایک لباس تم پہنتے ہو اور ایک لباس وہ پہنتے ہیں جس کو حضرت سلمت شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے. اور عالمگیر کا دور ہو اور شریعت کی پاسداری کا دور ہو، اس دور کے اندر آپ جو بڑھنا پھرا کرتے تھے یہی لباس ہے. سلمت شہید بڑھنا پھرا کرتے تھے اور عالمگیر کے دور کے اندر فتویٰ جاری ہوا آپ کے خلاف کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. کو بلایا گیا اور عالمگیر نے اپنے دربار کے اندر اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ شریعت کی پاسداری نہیں کرتے. آپ نے پھر یہ جملہ کہا تھا، فرمایا اورنگزیب جو عیب دار ہو اس کو چھپانے کے لیے لباس ہوتا ہے کیونکہ ہم بے عیب ہیں اور ہمارا لباس یہی ہے. فتویٰ جاری ہوا، بھائی جتنا علماء تھے نا وہ پھر فتویٰ جاری ہوا سارے ان کا کاٹ دیا جائے، شہید کیا جائے. سارے شہید کیا گیا. اورنگزیب عالمگیر دلی کا یہ واقعہ، دلی شہر کا، اور اس یہ بڑے مجمع کے اندر اورنگزیب سرمد شہید اپنا سر اٹھا کے چل پڑے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان شہدائے کرام. سبحان اللہ. آپ کے مرشد کے بعد سرمد یہ فیصلہ یہی رہنے دو، اگلے جہاں فیصلہ ہو جائے گا. سارے سے اٹھایا تھا کہ انصاف دو مجھے، انصاف کے سرمد کا سر کیوں کاٹا گیا. اب بتاؤ سرمد کے وجود پہ لباس نہیں ہے مولویوں والا لیکن سرمد کے سینے میں اس کے رسول. اور آؤ میں بات کرتا ہوں آسر عالیہ مدیشی والے سید زادے کی، ان سے فیض پانے والے لال بادشاہ لال سے مری جائیں، وہ شہزادہ وہ آل رسول سے لنگوٹ پہن کر بیٹھا رہا. جب لباس پہنتے تھے لباس جل جاتا تھا. اس کے مصطفیٰ کی اس قدر حرارت تھی کہ لباس پہنتے تھے لباس جل جاتا تھا. لہذا صدر ڈھانپنے کے لیے لنگوٹ پہنا، صدر ڈھانپنے کے لیے. اور یہ جو آپ کا ضیاء الحق صدر بنا ہے نا، ضیاء الحق، اس کا انٹرویو موجود ہے کہ لال بادشاہ کی دعا سے اللہ پاک نے اس کو عہدہ عطا کیا تھا. اور پھر مرشد کے بیٹے جب آئے نا ان کے پاس
بھائی میں کسی مولوی کو کہوں کہ آپ یہی بات کسی مولوی کو اگر میں کہوں وہ نہیں کر سکتا. ان کے بیٹی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو پردہ کیوں نہیں کر لیتے؟ بات لال بادشاہ ویسے کہی کہ حضور پردہ کیوں نہیں کر لیتے؟ منڈیشی والوں کے بیٹے آگے جو گدیش وہ آگے ملنے جاتے انہیں کہ حضور آپ پردہ کیوں نہیں کر لیتے؟ میں آپ کا یہی حکم ہے، وہیں جان دیتی. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی جو ابھی عطار تھے، عطار کہتے ہیں خوشبو کام کرنے والے کو، اس وقت وہ عطار تھے، فرید الدین نہیں تھے. آپ ابھی دکان پہ تھے، باہر فقیر ہے، اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ دو. آپ نے کہا بھائی میرے پاس وقت نہیں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. حتیٰ کچھ پیر گزر گیا. اس نے کہا فرید اگر تیرے پاس میرے لیے دینے کا ٹائم نہیں تو بتا تو مرے گا کیسے؟ مرنے کا وقت کہاں سے نکالے گا؟ وہ باہر آئے. انہوں نے کہا پھر آپ کیسے مریں گے؟ میں ہم ایسے مریں گے. چادر تھی لیٹے، چادر اوپر نیرو پرواز کر گئی، دکان بیچ دی. پھر وہ فرید صرف فرید نہ رہا، فرید الدین عطار بنا، عاشقوں کا امام بنا. صرف اس کے رسول شرط ہے ایک قید رکھ لے، باقی کوئی قید نہیں، کسی چیز کی کوئی قید نہیں، فضول باتیں ہیں. حسین پاک نے کربلا کا یہی تو بتایا ہے کہ عشق اگر حضور کا ہو، خون بدن سے بہ رہا ہو تو نماز ایسی قبول ہوتی ہے کہ صدیوں تک، قیامت تک مثال نہیں ملے گی حسین کے سجدے کی. آپ پیشاب کرتے ہیں، چھین آپ کو کیا پتا چھین پڑی کہ نہیں پڑی؟ آپ گلی سے گزر رہے تھے، بارش ہوئی، چھین پڑی. آپ کہیں انگلینڈ تو نہیں رہتے جہاں پانی اکٹھا نہیں ہوتا گلیوں کا؟ آپ کہاں سے گزرتے ہیں؟ کن کن مسائل میں پھنسیں گے؟ تو آؤ صوفیہ کا جو مسلک ہے وہ اختیار کرو، جس کے اندر آسانی ہے. وہ صرف ایک قید ہے کہ حضور سے بغاوت نہیں کرنی، حضور سے غداری نہیں کرنی، باقی ہر چیز کی معافی مل جائے گی، ہر چیز کی معافی مل جائے گی. اور آخری بات میں کروں حضور کی محبت کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں کہ حضور کا جلوہ ہر جا ہے، ہم کہتے ہیں حضور کا جلوہ ہر جا ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو سکھوں کا جو گرو ہے، ہمارا گرو نہیں ہے، سکھوں کا گرو ہے، وہ ایک بات لکھتا ہے. اور میں جب یہ بات کی پڑھی میں حیران ہوا کہ وہ سکھوں کا گرو ہو کر یہ بات مانے، اور جو اس کا مطلب ہم نے حضور کو امام نہیں نہ مانا. وہ گرو کی بات آنکھیں بند کر کے سکھ مان لیتے ہیں نا. اگر کم از کم حضور کو ہم نے امام مانا ہوتا، صرف امام، تو آج حضور کے حوالے سے ہم شک میں نہ پڑتے. وہ لکھتے ہیں، اس نے ایک فارمولا دیا اپنی، وہ جو ان کی شاعری کے اندر پنجابی، اس کا میں اردو کے اندر بتانے لگا ہوں. یہ فارمولا آپ نے گھر جا کے اپلائی کرنا ہے، پورا اترے گا. پھر کوئی آپ کو بد مذہب ملے، حضور کی محبت کٹانے والا ملے، اسے کہ پہلے اس کا جواب دے، پھر ہماری طرف آ. وہ لکھتا ہے کہ ہر عدد کو، قرآن کے یہ جو عدد ہے نا، 1 2 3 4 کاؤنٹنگ جس کو کہتے ہیں میتھمیٹکس، کوئی عدد لو، کوئی بھی عدد 1 لے لو، اس عدد کو جب 4 گنا، یعنی کہ اس کو جب 4 سے ضرب کرو. آپ نے کوئی عدد لیا، اس کو آپ نے ضرب کیسے کرنا ہے؟ یعنی اس کو 4 گنا کرنا ہے، اور جو جواب آئے اس کے اندر جمع 2 کرنا ہے. جمع 2. یہ فارمولا میں یاد کروانا ہے. یہ پہلے کوئی عدد لو، اس کو 4 گنا کرو، اس کا مطلب ضرب 2، اسے 4 سے ضرب 2. پھر جو عدد آئے، جواب آئے، اس کے اندر 2 کو جمع کرو. پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو 2 کو جمع کرنے کے بعد جواب آیا، اس کو پھر 5 سے ضرب 2. اب جو جواب آئے گا اس کو 20 سے تقسیم کرو. جب اس کو 20 سے تقسیم کرو گے تو آخر میں کیا بچے گا؟ یہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر کہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا تقسیم نہیں ہوتا، ایک نیچے بچ جاتا ہے. اب ایک نیچے بچے گا، جب 20 سے اس کو آپ تقسیم کریں گے تو نیچے ایک بچے گا. اس کے 9 تو اس کو 9 کر لو، یعنی کہ اس کو ضرب 9 کر دو اور اس میں جمع 2 کرو تو وہ 92 بنتا ہے. میں نے سارے نمبر آزما کے دیکھے، 100 کا عدد لو، 1000 کا عدد لو، جو سا دل کرتا ہے عدد لو. یہ فارمولا اپلائی کرو اور 92 میرے آقا مولا کا عدد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے آداب 92 ہیں. کوئی گورو کہتے ہیں کہ اس جہان میں ہر چیز میں میرے حضور کا جلوہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر نہیں، غیر ہو کر وہ حضور کا نور بھی مان رہا ہے. آپ کا جلوہ ہر سو، یہ جو گلاب ہے گلاب نہیں، یہ آپ ہی کا تو جلوہ ہے، آپ کے جلووں کی خیرات ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے. یہ میرا آخری پوائنٹ ہے. آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے. یہ دوسرے مسلک والے، میں ان سے پوچھتا ہوں
بتاؤ حسین کا ذکر کدھر ہے قرآن میں؟ حسن کا ذکر کدھر ہے قرآن میں؟ کہیں نام آیا ہے حسین پاک کا؟ نہیں آیا، نام تو آیا ہی نہیں ہے۔ یہ سوال کیا پیر سید مہدی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عیسائی نے، عیسائی کا جو راہب تھا، ملا تھا ان کا، اس نے کہا کہ شاہ جی آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو بتاؤ کہ قرآن میں حسین کا ذکر تو ہے ہی نہیں۔ پوچھو ان وہابیوں سے، ملاؤں سے جو حضور کی محبت نکالے بیٹھے ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں، جواب دو۔ یہ جواب صرف مہر علی دے سکتا ہے، صرف مہر علی دے سکتا ہے، صرف وہ مہر علی نہیں، مہر کہتے ہیں محبت کو، جو بھی علی سے محبت کرنے والا ہے وہ یہ جواب دے سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت و شان مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر آ، تو کہتا ہے کہ حسین کدھر ہے قرآن سے؟ بھئی قرآن کی ابتدا ہی حسین سے ہے، سنو وہ کیسے، یہ بھی فارمولا ہے۔ فرمایا امام حسین پاک کے نام کے عدد نکالو تو 210 بنتے ہیں، حسین پاک کے نام کے عدد نکالو تو 210 بنتے ہیں، اور امام حسین کی ولادت ہوئی 4 سن ہجری میں، شہادت ہوئی 61 سن ہجری میں، اور اب آؤ امام حسن کی جانب، امام حسن کے نام کے عدد نکلے 200، اور آپ کی شہادت 50 ہجری، اور کرب و بلا کا میدان اس نام کے عدد 261، ان سب کو جمع کرو تو 786 بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 86 ہے۔ اس لیے جو میں نے آیت پیش کی تھی نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، ایک علم ایسا ضرور ہے جو آپ کو نہیں پتا، قرآن میں ہے، میں اس چیز کی نفی نہیں کرتا قرآن میں وہ علم نہیں، قرآن میں میرے بھائیوں سارے علم ہے، لیکن جاننے کے لیے بھئی کسی مرد کلندر کی صحبت ضروری ہے۔ اچھا وہ ایک لطیف پوائنٹ ذہن میں آیا، آپ کو میں سنا کے اجازت۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں معرفت کدھر ہے، مرشد کا ادب کدھر ہے؟ ملا کہتے ہیں کہاں پیر کا ادب؟ بھائی لیکن اس کے لیے کسی استاد کے پاس بیٹھو گے جو عشق مصطفیٰ کی اینک لگائے گا، پھر آپ کو بھی دکھائے گا، خود بھی سمجھے گا، آپ کو بھی سمجھائے گا۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سجدہ کرنے والا، وہ معرفت ہی کی تو کہانی ہے، وہ ادب ہی کی تو منزل تھی جہاں سے ابلیس رہ گیا۔ نہیں بتایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں انسان بناؤں، میں تخلیق کروں، تو آگے سے اللہ نے سوال کیا ہی نہیں کہ میں بناؤں کہ نہ بناؤں۔ فرشتے بول پڑے یا اللہ وہ خون کریں گے، فساد کریں گے، دنگا کریں گے۔ اللہ نے آگے سے ڈانٹ دیا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے پیر کی معرفت کدھر ہے؟ خدا کی قسم یہ قرآن معرفت سے پورے ہے۔ پیر آپ سے پوچھ بھی رہے، اول تو پیر پوچھتا ہی نہیں، بھائی پیر آپ کیوں پکڑتے ہو؟ یہ سوچ کر پکڑتے ہو کہ یہ سوچ میں بھی مجھ سے کامل، عمل میں بھی مجھ سے کامل۔ پیر کوئی بات کرے، پیر صاحب ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ فرشتوں نے یہی کیا ہے، اللہ نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اور اول اگر کوئی پوچھ بھی لے پیر تو یہ نہیں کہتے ضرور ایسے کرنا چاہیے، میرا تو خیال یہ ہے یوں کرنا چاہیے، ادھر خاموشی کے ساتھ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ملا کی تقلید، کسی مولوی کو تبلیغ کی اجازت قرآن میں نہیں تھی۔ بڑی عجیب بات ختم، بڑی سخت بات ہو جائے گی یہ، پر اس پہ بات نہیں کروں گا۔ کسی مولوی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ واصف علی باصر رحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین اسلام کو بچانا ہے تو مولوی کی تبلیغ سے بچاؤ اسلام کو، اور آستانوں کو بچانا ہے تو پیروں کو نکال دو آستانوں سے۔ بڑی انہوں نے سخت بات اس دور میں تھی، 1990 کی بات ہے، آج کے دور کی بات نہیں۔ میں نے اس کے اوپر تحقیق تھوڑی سی کی تو بات سمجھ آئی کہ جو ملا ہے وہ بغیر ڈیوٹی کے تبلیغ کر رہا ہے، نہ اس کو حضور کی طرف سے اجازت، نہ مرشد کی طرف سے اجازت، درس نظامی کر کے امامہ سر پہ جا کر ممبر رسول پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے بے ادب، ممبر رسول کا ادب پوچھ، صوفیاء سے پوچھ، نہ اس کا صحیح طریقے سے وہ جو فرائض غسل کے پورے اس کے ہوتے ہیں، اور ممبر رسول نے بیٹھ کے ایسے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ صاحب پہ ڈیوٹی ہوگا تو اور بات ہے، جب حضور نے ممبر نہیں دیا تو جو ممبر میں بیٹھے وہ قابض نہیں۔ اب سنیں کیسے میرے حضور کی 3 صفتیں، یہ میں آپ کو پہلے سپارے کی بات سنا رہا ہوں۔ حضور کی 3 صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ میرا حبیب علم جانتا ہے، میرا حبیب حکمت اپنے صحابہ کو سکھاتا ہے، یاروں کو، دوستوں کو۔ تیسری خوبی فرمائی کہ میرا حبیب ان کے سینوں کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی دی
میرے حضور کا جو آپ طیب بھی ہیں اور طاہر بھی ہیں، پاک بھی ہیں، صرف پاک ہی نہیں پاک کرنے والے بھی ہیں۔ 3 صفات کم از کم تبلیغ کے لیے، جو کہتا ہے میں رسول اللہ کا وارث ہوں، اس کے پاس 3 جو وارث ہے وہ خوبی رکھے تو وارث ہے نا۔ مولوی حافظ ہو سکتا ہے، حکمت جان سکتا ہے کہ وہ جو ہے تفسیر پڑھ لے گا، لیکن اس کے پاس اتنی پاور نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو پاک کر سکے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ مولوی کو تبلیغ کی اجازت قرآن نہیں دے رہا، تبلیغ صرف عالم ربانی حضرت مرزا الفسانی کریں، علی اجمیری کریں، خواجہ اجمیری کریں، میرے دوست پاک کریں، شیر ربانی کریں، یہ کریں تو پھر ایک نگاہ اٹھے 90 لاکھ مسلمان کرتے ہیں۔ اس لیے بس میرے بھائی زندگی میں کبھی بے ادب رسول پاک کے حوالے سے بات سننی نہیں، اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا یہ وظیفہ اپنے ساتھ رکھیں۔ کہیں قرآن پڑھ کے سمجھ نہ آئے تو اپنے سے اس کے اوپر بول قیاس رائیاں نہیں کرنی کہ میرا خیال ہے چونکہ ایسے ہے، تو چنانچہ بابا جی کہا کرتے تھے پھر کسی درویش کو ڈھونڈیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے ملا نہیں، درویش ڈھونڈے مل جائے گا۔ اور بابا جی بات فرمایا کرتے تھے سچا ہمیشہ سچے کے پاس جاتا ہے، جھوٹے کو جھوٹا ملتا ہے، یہ بلبل کو پھول ملتا ہے، پیاسے کو پانی ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں مجھے ملتا ہی نہیں، ہمیں تو ملا ہی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب آپ خود سچے نہیں، آپ کی طلب سچی نہیں۔ آج آپ صادق بنے، سچوں کی صحبت مل جائے گی۔